عید عید مبارک عید مبارک عید مبارک. اب ایک بار پھر دنیا کے 2 بلین سب کچھ بند ہو جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دن کی مبارکباد دیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بزنسز بالکل ہل کر رہ جائیں گے. لیکن کیوں؟ اس سب کے آخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوگا جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ اور کوئی عام سٹی نہیں تھی بلکہ اس زمانے کی ایک بہت ہی سٹرونگ اور امپورٹنٹ سٹی تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اس سٹی میں آباد تھے، اسی ٹائم کا ایک ٹیمپل اس سٹی میں آج بھی موجود ہے جسے زگورات آف ار کہا جاتا ہے. یہ ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں آج بھی بنانا بہت ہی مشکل اور مہنگا کام ہوگا، اور اسی بلڈنگ کی شیپ کو کاپی کر کے یونائٹڈ کنگڈم کی سیکرٹ ایجنسی MI6 نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا اور سٹی میں پیدا ہونا ہزاروں سال تک صرف تورات میں لکھا ہوا تھا، لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1930s میں سائنٹسٹ کو عراق کے اسی علاقے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبلٹس ملی جن میں صاف صاف اسی اور سٹی کا بار بار ذکر ہے. سائنٹسٹ کو ان انسکرپشنز کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور خزانے اور ٹریجرز بھی ملے. ان ٹیبلٹس کے انسپیکشن سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ 4000 سال پرانے ہیں، مطلب ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کے آس پاس. ان بلڈنگز، انسکرپشنز اور خزانوں کو دیکھنے کے بعد اب دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ سٹی اور اس زمانے کی دنیا کی سب سے پاورفل اور سب سے بڑی، دنیا کی سب سے طاقتور سٹی میں پیدا ہوئے تھے. جیسے کہ آج کوئی نیو یارک میں پیدا ہو، اور اس سٹی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جن کا اس سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی سے ہی اس سٹی میں بالکل بھی خوش نہیں تھا اور ہمیشہ ہی اس سٹی کے اسکالرز اور علماء کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کے بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ان بتوں میں سب سے طاقتور بت تھا مردوک، جسے یہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے. اور ان سارے بتوں کی عبادت کے لیے اس سٹی میں بہت سارے ٹیمپلز بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک ایز آئی سیڈ اتنا عالی شان ٹیمپل آج بھی دنیا میں موجود ہے. ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل گاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور پھر اس کلاڑی کو اسی سب سے بڑے بت کے اوپر ڈال کر وہاں سے چلے گئے. جب اس شہر کے لوگوں نے آ کر یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بڑے بت کو ان ساروں پر غصہ آیا ہو، اسی لیے اس نے ان ساروں کو مار دیا ہو. انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بت تھوڑی کچھ کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس بات پر ان سب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبرت بنانے کے لیے اس سٹی کے بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑی آگ تیار کی. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ بادشاہ نمرود تھا اور یا نمرود کے علاوہ کوئی اور تھا، کیونکہ تورات اور قرآن دونوں میں اس بادشاہ کا نمرود ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب جو بھی ہو، نمرود یا اس سٹی کا جو بھی بادشاہ تھا، اس نے اس سٹی کے سارے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک بہت بڑی آگ جلائی. یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکنے کے لیے ان کے لیے ایک کیٹاپلٹ یا ایسی کوئی چیز تیار کی تاکہ انہیں دور سے پھینکا جا سکے. یہ سب کچھ اور سٹی کا ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھ رہا تھا جو اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے، اور اس سارے کراؤڈ میں ابراہیم علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، جو اسی کراؤڈ کے اندر موجود تھے. جیسے ہی ساری تیاریاں کمپلیٹ ہوئی تو آگ میں پھینکے جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف ایک ہی بات کہی کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. اور آخر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کی طرف پھینک دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل صحیح سلامت اس آگ کے درمیان سے چل کر باہر نکلے. یہ دیکھ کر اس سٹی کے سارے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے دوبارہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں. اس سب سے کچھ ہی عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اس کی طرف روانہ ہوئے.
फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए और वहां जो हुआ उसे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही टाइम पर 300 से ज्यादा नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और इतने माल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन यहाँ से आगे तौरात में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर से उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। लेकिन जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 के करीब हुई तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे। लेकिन वेट, अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वाकया फलस्तीन किनान में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया था। सो लेट्स गो विद दैट। तौरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा अटेंशन अपनी बीवी सारा के बजाय हाजर और उसके बेटे इस्माइल की तरफ देने लगे, जिसकी वजह से उनकी बीवी सारा के दिल में हाजर और उसके बेटे इस्माइल के लिए थोड़ी पैदा हुई। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजर और इस्माइल को लेकर फारान के डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट आज यहूदी भी अरब में यही मक्का के आसपास समझते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का फासला है, विच मींस उन्होंने पैदल ऑलमोस्ट 1 महीने का सफर किया होगा और अगर घोड़े या ऊंट पर किया हो ऑलमोस्ट 17 या 18 दिन लगे होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फारान के डेजर्ट के बिल्कुल एक खाली और वीरान जगह पर लाकर छोड़ दिया और वहां से वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उनकी बीवी हाजर ने 2 बार पूछा कि आप कैसे हमें ऐसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा कि क्या ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और कहा हाँ, और फिर वहां से चले गए। अब इसके कुछ ही अरसे बाद हाजर और इस्माइल के पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, उनकी हालत प्यास से बहुत ही खराब हो गई, जिसे देखकर उनकी माँ हाजर मदद ढूंढने के लिए सबसे करीब वाली पहाड़ी सफा पर चढ़ी, लेकिन वहां उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। फिर वो वहां से वापस नीचे आई और दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी और इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को इस माँ की अपने बेटे को बचाने की कोशिश इतनी अच्छी लगी कि इस वाक़े से 4000 साल बाद आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्करों के बाद हाजर ने देखा कि जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वहीं पे जमीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया, तो उन्होंने फुल स्पीड भागकर इस पानी को जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये पानी इतना तेजी से निकल रहा था कि वो बार बार इसे जम जम कहने लगे। It literally means stop, stop. जिसका मतलब है रुक जाओ, स्टॉप। यहाँ तक तो इस स्टोरी का सबको पता है। लेकिन इसके बाद हाजर और इस्माइल इसी इलाके मक्का में ही रहे। एक दिन यमन से एक कबीला बनु जुरहम शाम की तरफ जा रहा। यमन और शाम के दरमियान जो नॉर्मल रास्ता था उसके दरमियान कोई भी मक्का वाले इलाके में नहीं ठहरता था, लेकिन इस बार जब ये कबीला मक्का के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने आसमान में कुछ ऐसे परिंदे देखे जो हमेशा डेजर्ट के पानी के ऊपर ही पाए जाते थे, और इन परिंदों को फॉलो करते करते ये लोग इस्माइल और हाजर तक पहुंचे और ये सब पहली बार इस इलाके में इतना पानी देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। और इस तरह ये यमनी कबीला पहली बार मक्का में सेटल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी इसी इलाके में जमा होने लगे और कुछ ही अरसे में मक्का, शाम और यमन के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। मीनवाइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ आया जाया करते थे, लेकिन जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पे फिर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, नॉट इस्माइल। और कुरान में भी सिर्फ बेटी को ज़िबा करने का हुक्म है, किसी का नाम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के भी कुछ पुराने स्कॉलर्स इसहाक अलैहिस्सलाम को ही ज़िबा होने वाला बच्चा समझते थे, लेकिन ज्यादातर मुसलमान आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही ज़बी समझते हैं।
کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا سیکوینس اس طرح ہے کہ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، پھر ذبح ہونے کا واقعہ ہے، اور پھر اسحاق پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ تورات میں آج بھی یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے ون اینڈ اونلی سن کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی 14 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، which means زیادہ چانسز اسماعیل علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن فلسطین سے مکہ کی طرف گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے جسے انہوں نے بہت دعاؤں سے حاصل کیا تھا انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے روانہ کیا، تو راستے میں انہیں شیطان نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو مارنے کا یہ ایکٹ بھی ہر سال پوری دنیا کے مسلمان حج میں کاپی کرتے ہیں، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ نے انہیں اس ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا اور انہیں اسماعیل کی بجائے ایک مینڈا ذبح کرنے کو کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم آنے والے ساری نیشنز میں قائم رکھیں، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور باقیوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی ایکٹ پچھلے 1400 سال سے مسلمان بالکل اسی طرح کاپی کرتے ہیں، مطلب ہر قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک فیملی کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ یہ ایک ایونٹ جو آج سے 4000 سال پہلے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں مکہ میں پیش آیا تھا، آج ہر عید میں اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی اکانومی سٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ مطلب پاکستان میں 3 بلین، انڈیا میں 4 بلین، بنگلہ دیش میں 5 بلین، اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامک ملک انڈونیشیا میں 14 بلین۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں 6 بلین اور ترکی میں 2 بلین، اور اسی طرح دنیا کے باقی کنٹریز میں بلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے۔ قربانی کے اس واقعے کے بہت سال بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین سے مکہ کی طرف آئے، اور اس بار انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس سٹی میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، کعبہ، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے اور کچھ عرصے بعد وہیں پر فوت ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورا عرب اسی طرح حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ آیا کرتا اور صفا اور مروہ پہاڑی پر بھی جایا کرتا تھا، اور عرب میں لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب 2500 سال گزرنے کے بعد یہاں کے لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ وہ یہ سب کچھ آخر کیوں کرتے ہیں، اور انہوں نے کعبہ کو دوبارہ اسی طرح بتوں سے بھر دیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سٹی اور میں بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے دوبارہ انہی میں سے ایک نبی چنا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کعبہ کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا اور سارے عربوں کو یاد دلایا کہ وہ کون ہے، ان کا باپ کون تھا اور ان کا رب کون تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورا عرب ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کی طرف واپس آ گیا۔ آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، آج وہ سٹی ایسے دکھتی ہے، اور جب ان کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا، آج کروڑوں لوگ وہی پانی یوز کرتے ہیں، اور ان کی قربانی کا واقعہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے گی، اور اپنے کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دے دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔